درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اچھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ رمضان شریف کے ایک جمعہ میں نے ایک عبارت فضائل اعمال سے پیش کی تھی کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پارینہ داستان کہا گیا ہے، اور کہا کہ اس کا بار بار دہرانا نہ کارآمد ہے، نہ تسلی بخش ہے، نہ مفید ہے۔ میں نے صفحہ نمبر بھی بتایا تھا کہ صفحہ نمبر 703 ہے، میں نے بتایا تھا، میرے کا صفحہ نمبر 703 تھا اس کا شاید۔ یہ ایک حقیقت ہے، سرکار نے یوں کیا تھا نا، اور ایک دین اور ایک نظام اس مسلمانوں کو دے دیا، اور سرکار نے یوں انقلاب برپا کیا۔ سارا کچھ لکھنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے، لیکن کٹا لیکن تو بات کھلا ہوتا ہے، سمجھ آئی نا؟ تسی بڑے چنگے بندے ہو، پنجو پلا لے ہو، لیکن سمجھ گیا نا؟ لیکن کا جملہ کہاں لگایا جاتا ہے جہاں بندے نے کچھ اعتراض کرنا ہو، جہاں کوئی نقص نکالنا ہو، وہاں بندہ لیکن کے بعد اپنی بات کا آغاز کرتا ہے۔ کہتا ہے یہ ایک حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے، لیکن پھر بھی ایک پارینہ داستان ہے جس کا بار بار دہرانا نہ تسلی بخش ہے، نہ کار آمد اور مفید۔ میرے جواب میں ضلع لیا سے انہوں نے ایک بندے کو آگے لگایا کہ چل تو اس کو جواب دے، یعنی مجھے جواب دے۔ اب مجھے جواب دیتے ہوئے اس بندے نے مجھ سے ایک مطالبہ کیا ہے، وہ مطالبہ میں پہلے آپ کو سناتا ہوں، پھر میں نوکر بادشاہ، میں مطالبہ پورا کرنے تیار ہوں انشاءاللہ۔ کسی ماں نے آج تک ایسا بیٹا نہیں جنا جو علماء دیوبند کو دلائل کی دنیا میں پھنسا لے، اور جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، تاکہ فضائل اعمال صفحہ 703 کے اوپر یہ لکھا۔ وہ جاہل آدمی، یہ فضائل اعمال ہے اور یہ صفحہ 703 ہے۔ ممبر رسول پر بیٹھ کر تجھے شرم نہیں آئی جھوٹ بولتے ہوئے؟ میرا چیلنج ہے نسل رضا خانیت کو، قیامت تک وہ فضائل اعمال سے یہ عبارت نکال کر دکھا دیں جو اس موصوف نے پڑھی ہے۔ ہماری تو زندگی گزری ہے، ہم تو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں فضائل اعمال کو، اور روزانہ پڑھی جاتی ہے مسجد کے اندر۔ اگر کوئی رضا خانی حلالی ہے نا، اپنے باپ کا ہے، اور اس نے ماں کا حلال کا دودھ پیا ہے، تو وہ اس عبارت کو فضائل اعمال سے نکال کر دکھائے۔ جس دن یہ رضا خانی مجھے یہ عبارت فضائل اعمال سے نکال کر دکھا دیں گے تو میں سب کے سامنے کان پکڑ کر معافی مانگوں گا اور مذہب رضا خانیت کو قبول بھی کروں۔ قیامت تک چیلنج ہے کہ یہ ثابت کر دیں۔ تو بہرحال بعد میں جو سننا چاہے میں سنا سکتا ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اگر تم ایک باپ کے ہو، اگر اپنے حقیقی باپ کے ہو، تمہارا کوئی واقعی کوئی باپ ہے، تم سچے ہو، تو صفحہ نمبر 703 پر یہ چیز دکھا دو۔ پھر آگے کہا کہ میں تمہارا مسلک قبول کر لوں گا۔ یہ سارا کوئی ریکارڈ ہے۔ انہوں نے کہا مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو نے مسجد میں ممبر پر بیٹھ کر جھوٹ بولا۔ اس کتاب کے اندر وہ کہتا ہے سرے سے یہ بات ہے ہی نہیں۔ ایک منٹ، کہتا ہے کہ سرے سے یہ بات کتاب میں موجود نہیں ہے، تم نے جھوٹ بولا ہے، لہذا اگر ایک باپ کے ہو، سچے ہو، حلالی ہو، تمہارے اندر جرت ہے تو حوالہ دکھا دو۔ بسم اللہ، میں حاضر۔ جتنی گالیاں مجھے دی میں نے اللہ کی رضا کے لیے گالیاں معاف کی، کسی ایک گالی کا جواب میں نہیں دوں گا، کیونکہ میں نبی پاک کے دین کا مبلغ ہوں، اپنے خاندان کا مبلغ نہیں ہوں۔ اور جہاں تک اس عبارت کا تعلق ہے تو یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، صفحہ نمبر 703 اٹھائیے۔ یہ دیکھیں جی، صفحہ نمبر 703 ہے۔ یہ وہ عبارت کھڑی جو میں نے پڑھ کر سنائی تھی، یہ وہ عبارت کھڑی ہے۔
मिन्नो अन एक लफ्ज़ भी आगे पीछे नहीं है, पूरे का पूरा जुमला खड़ा है यहाँ पर। अब जिसके मन में आए पाए रोशनी, हमने तो सरेआम दिल जला कर रख दिया। मेरी नीयत रब जानता है, अगर जलील करना और फसाद मकसूद होता तो जिसने मुझे एक गाली दी है 2 मैं भी सुना सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह की बेअदबी हुई है ना, इससे तौबा की जाए, इससे रुजू किया जाए, और इसके अलावा भी जितनी जितनी बेअदबियाँ रसूलुल्लाह की हुई हैं किताबों में, उन सब को उससे ऐलान बरात किया जाए, तौबा की जाए, ताकि हम एक हो सकें। जब तक वो बेअदबी, तौहीन और गुस्ताखी बरकरार रहेगी, हमारा इकट्ठे होना फ़ायदा मंद नहीं होगा। इकट्ठे होना तब फ़ायदा मंद है जब हम इन गुस्ताखाना चीज़ों को छोड़ दें। वल्लाह हमारे अंदर जो चीज़ें हैं हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मेरे जवाब में एक और बात कही कि तुम्हारे फ़लाँ मौलाना साहब ने कहा है कि दरूद इब्राहिमी नमाज के अलावा नहीं पढ़ सकते। मैं कहता हूँ बिल्कुल उसने गलत कहा है, बिल्कुल गलत फतवा दिया है, झूठा फतवा दिया है। हम उसका रद्द करते हैं, बेशक हमारे धड़े का बंदा है, हम उसका रद्द करते हैं। हम बंदा परस्त नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम दीन परस्त हैं। हम कहते हैं अगर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की भी गलती होगी, हम उसको भी गलती मान कर उसका रद्द करेंगे, गलती का दिफा नहीं करेंगे। लेकिन मसला तब खड़ा होता है जब एक बंदा इस्लाह की नीयत से आपको गुजारिश करे कि अल्लाह का वास्ता, अदब से गुजारिश करता हूँ, ये चीज़ सही नहीं, इसको छोड़ दें, आप आगे से उसको लताड़ना शुरू कर दें गालियों के साथ। तो बिस्मिल्लाह, मैंने मुतालबा बड़ी आजिज़ी के साथ पूरा कर दिया है। अब मैं आपसे कोई मुतालबा नहीं करता, बस यही कहूँगा कि जो अल्फाज आपने अपनी ज़ुबान से कहे। अगर कोई रज़ा खानी हलाली है ना, अपने बाप का है और उसने माँ का हलाल का दूध पिया है, तो वो इस इबारत को फ़ज़ाइल अमाल से निकाल कर दिखाए। जिस दिन ये रज़ा खानी मुझे ये इबारत फ़ज़ाइल अमाल से निकाल कर दिखा देंगे, तो मैं सबके सामने कान पकड़कर माफ़ी मांगूंगा और मज़हब रज़ा खानियत को कबूल भी कर। क़यामत तक चैलेंज है कि ये साबित कर दे। उन्हीं लफ्ज़ों की लाज रख लें। सफ़ा नंबर 703 पर यह जुमला मौजूद है, कुतुब खाना फैज़ी लाहौर पाकिस्तान की छपी हुई किताब में। वमा अलैया इल्लल बलागुल।